جو موجودہ دور ہے اس دور میں اکثر والدین آپ کو پریشان نظر آتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی. ان نافرمانیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں ایسے ہے؟ اس زمانے میں یہ کثرت کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ رب العزت کفار کے سونے چاندی کے پلنگ بنا دیں، ان کی سیڑھیاں ہیرے جواہرات کی ہوں، ان کی چھتیں ہیرے جواہرات کی ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ سارے لوگ ہی رب کو بھول جائیں گے. اگر انسان کی ہر خواہش پوری ہونا شروع ہو جائے تو لوگ اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز سکھائیں اور 10 برس کی عمر میں ان کو کھینچ کر اس کو زبردستی کان کھینچ کے سختی سے نماز پڑھائیں. اب دیکھیں 3 برس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلانے کے بتائیں. یہ وہ ایج ہے جب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جی بچوں کے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی. پروگرام صوت البر کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں. ناظرین، جو موجودہ دور ہے اس دور میں اکثر والدین آپ کو پریشان نظر آتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی، ان کے تابع دار نہیں ہے، ان کے کہنے کار میں نہیں ہے. تو ان نافرمانیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں ایسے ہے؟ اس زمانے میں یہ کثرت کیوں ہو رہی ہے؟ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ بچوں کی زندگی پر نئے زمانے کے اثرات کیسے ہیں. تو ہمارے معروف معزز مہمانان تشریف فرمائے ہیں محترم جناب بلال بٹ صاحب اور محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب. بہت شکریہ آپ کا. بٹ صاحب، آپ بتائیں یہ کہ اب اس وقت ہر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی سہولیات کے لیے، ان کی زندگی کی آسانی کے لیے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں اور ان کی ہر خواہش کو پورا کر دیں. ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کر دینا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب، ایک بات اصولی یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے فطری اصول بیان کر دیے ہیں کہ جن کو سمجھ کر اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. صحیح. فطری اصولوں کے خلاف آپ جب بھی چلیں گے انسانیت کے اندر آپ کو بگاڑ ہی نظر آئے گا. اللہ رب العزت نے سورۃ الزخرف میں اس اصول کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دے، اگر اللہ رب العزت کفار کے سونے چاندی کے پلنگ بنا دے، ان کی سیڑھیاں ہیرے جواہرات کی ہوں، ان کی چھتیں ہیرے جواہرات کی ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ سارے لوگ ہی رب کو بھول جائیں گے. اگر انسان کی ہر خواہش پوری ہونا شروع ہو جائے تو لوگ اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں گے. فطرت کا قانون یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، فطرت نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے. جب انسان کے اوپر اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جاتی، اس کی خواہش ٹوٹتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جس کو میری خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول ہے، اور پھر اسی طاقت کو انسان یاد کرتا ہے اور اس کا تابع دار اور فرما بردار رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو جب والدین بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ فطری اصول کے خلاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے بچے ہمارے زیادہ تابع دار ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بچے جن کی ہر خواہش ماں باپ کی طرف سے پوری کی جاتی ہے، ان کے اندر ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بات منوانے کی ضد، اور ان کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، عدم برداشت کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی میں نو سننے کے وہ عادی ہی نہیں رہتے. اور حالات آپ کو پتہ ہے کہ یکسر ایک جیسے نہیں رہتے. زندگی میں انسان کو کہیں نہ کہیں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے. تو جب یہ بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پھر ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف بچے کی خواہش پوری کرنے پر یہ سوچتے ہیں کہ کیا
مالی طور پر میں اس کو افورڈ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اگر افورڈ کرتا ہوں تو مجھے کر دینا چاہیے. یہ فارمولا غلط. ہر بچے کی خواہش جو ہے اس سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو پورا کرنے میں بچے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. انہی خواہشات میں سے ایک خواہش موبائل فون کا استعمال بھی ہے. بچوں کے مانگنے پر بے دریغ ان کو موبائل فون پکڑا دینا, تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کا اپنا سیل فون ان کو خرید کے دے دینا, پھر اس کے اوپر کوئی نگرانی نہ رکھنا, ان کو فری ہینڈ دے دینا, بلکہ بچوں کے موبائل پہ پاسورڈ بچوں کو پتا ہو, ماں باپ کو نہ پتا ہو. یہ ایسی غلطیاں ہیں جو والدین کی طرف سے کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل فون بچوں کے لیے انتہائی تکلیف کا بھی باعث بن رہا ہے اور انتہائی بد اخلاقی جو ہے وہ بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوارض کا وہ شکار ہو رہے ہیں, جسمانی بیماریاں ہیں یا ذہنی امراض ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. اس میں اکیلی خواہشات نہیں ہیں بٹ صاحب, میرا خیال اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی ان کی باتیں ہیں جو خوراک کے حوالے سے بھی ہیں. مثلا وہ ایسی چیزوں کے کھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ابھی چاہیے, اور اس سے وہ جو ہماری جینون خوراک ہے وہ یوز نہیں کرتے, اس کے عادی نہیں. وہ آرٹیفیشل جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں, اسی وجہ سے ایسی خوراکیں کھا کر آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اس طرح کی بیماریاں ہیں جو پہلے آپ نے سنی نہیں ہیں, اور بچوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی اور شوگر کی جو بہت ساری امراض جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. بالکل. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہم کماتے کس لیے ہیں, اگر ان کو یہ وہ کر رہے ہیں ڈیمانڈ جو کہتے ہیں تو ان کو دیں. تو بچوں کو خوراک کے حوالے سے بھی ہم جب ان کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر خواہش کے حوالے سے پوری کر دینی چاہیے یا جس طرح بٹ صاحب نے کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بٹ صاحب ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور ہم ان کی مہارت کے قائل ہیں. یہ بات بلا شبہ ٹھیک ہے کہ ویسے تو جو بھی بچہ جو بھی خواہش کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کے پاس جتنی وسعت اور طاقت ہوتی ہے, ہر ماں باپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات بنیادی وہی ہے کہ کیا ہر خواہش کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس میں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ان کی خواہشات کو پورا کریں. ایسا نہیں ہے کہ بچے نے منہ سے نکالا اور آپ نے پورا کر دیا. آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں, بچوں کو تھوڑا سا صبر کرنے کا عادی بنائیں. یہ نہیں ہے کہ بات منہ میں آئی اور پوری ہو گئی. جب ایسا کریں گے تو بچے ضدی بھی بنیں گے اور اپنی ہر خواہش کو پانے کے لیے پھر جائز اور ناجائز حربے بڑے ہو کر ان کو آزمائیں گے, اور اس کا ایک اچھا معاشرے کا فرد جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکے گا. آپ بچوں کو کوئی بھی چیز لا کے دیتے ہیں تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جب لا کے دیں گے تو جب آپ اس کو کچھ وقت کے لیے ڈیلے کریں گے تو بچہ اس سے صبر کرنا سیکھے گا, اور جب اس کو کچھ وقت کے بعد کچھ عرصے کے بعد جا کر آپ اس کی وہ مانگ پوری کریں گے تو بچہ اس پہ شکر کرنے کا عادی بنے گا. تو صابر اور شاکر بنانے کے لیے اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے کے لیے آپ کے پاس اگرچہ اللہ نے سارے وسائل دیے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے چلیں تاکہ بچہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر سکے کہ بات منہ سے نکالنے کے بعد فوری طور پہ پوری نہیں کرنی چاہیے. وہ وقت گزرنے کے بعد اس کو وہ چیز آپ مہیا کریں گے تو پھر یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک تحمل پیدا ہوگا اور اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک بہتر بنے گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے سے پہلے تو بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی یہ خواہش درست ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ درست ہے اور آپ اس کی پوری بھی کر سکتے ہیں تب بھی آپ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, تو آپ دیکھیں کہ واقعتاً اس کو اگر ڈیلے کریں گے تو اس میں بچے کا فائدہ ہے. جیسے موبائل فون کا حوالہ دیا بلال بٹ صاحب نے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس طرح یہ جدید دور بن چکا ہے, آپ دیکھیں کہ پرائمری پاس لڑکوں کے پاس اپنے موبائل ہیں. یہ نہیں کہ ماں باپ کے ہیں, ان کے پاس اپنے ہیں. اگر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, اور اب ارد گرد کا ماحول بھی صحیح سے اجازت نہیں دیتا. اصل مسئلہ یہ ہے, اب اگر آپ کے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے اور آپ کے گھر میں آپ کے جتنے بھائی بہنیں ہیں ان کے سب بچوں کے پاس موبائل موجود ہے اور وہ ایج بھی وہی ہے, تو لازمی بات ہے آپ کا بیٹا تقاضا کرے گا اور بار بار کرے گا, اور آپ کے لیے اس کو صبر و تحمل سکھانا اور اس کو ڈیلے کرنا بہت ہی مشکل ٹاسک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں
کہ بیٹا ابھی آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کا موبائل کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، ابھی آپ کو دوستوں کی کال آنے والا آپ کی وہ عمر نہیں ہے. تو آپ سمجھا رہے ہیں، بقیہ جو 10-15 فیملی ممبر ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا، اور یہ بنیادی غلطی ہے ماں باپ کی. لہذا موبائل فون آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو کم از کم اگر آپ ڈیلے کریں، ویسے تو وہ دکان پہ جائے تو پھر ملنا چاہیے جب کام کاج کے لیے جائے، لیکن پھر بھی میٹرک کے بعد کم از کم آپ اتنا تو ڈیلے کریں نا. بچوں کو موبائل دیں تو میٹرک کے بعد دیں، اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ ضرور رکھیں. وہاں پہ آئی ڈیز آپ نہیں لگائیں، سرپرائز چیکنگ کریں اس کی، سرپرائز چیکنگ بھی ہو، لیکن ایسے فارمولے موجود ہیں، ایسے سافٹ ویئر موجود ہے کہ آپ ان کو اپنی آئی ڈی لگا کے دیں. جی بالکل. یعنی کہ وہ جو بھی ایکٹیویٹی کرے وہ آپ کے موبائل کے اوپر اس کی وہ ظاہر ہو. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے نے میٹرک کیا تو اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ مجھے بائک چاہیے، میرا کالج دور ہے تو مجھے فوراً چاہیے. سارے دوست اس پہ آتے ہیں. وہ کہتا میں لے کے دے سکتا تھا، لیکن میں نے جو آپ نے بات کہی نا بڑی اچھی ہے کہ اس کو ڈیلے تھوڑا تھا کروایا، صبر سیکھنا. میں نے کہا میرے پاس صرف 10 سے 15 ہزار روپے ہے، یہ میں آپ کا سنبھال لیتا ہوں، باقی جو آپ کا جیب خرچ ہے اس میں آپ کمیٹی میں ڈلوا دیتا ہوں، یہ آپ نے پورا کرنا ہے، آپ کو تقریباً اس سال میں آخر تک لے دیں گے. اس کو کہتے میں نے جیب خرچ تھوڑا سا بڑھا دیا جان بوجھ کے. ایک تو اس کو تھوڑی سی ایج بڑی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کو تھوڑا سا نا بازار میں جانا ہے، سڑکوں پہ جانا ہے تو اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ اس کو میں نے خود جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ایک سکھائی کہ اپنی جیب سے لے گا تو اس کی حفاظت کرے گا. وہ کہتے 4-5 سال ہو گئے ہیں. ایک تو وہ اس نے بڑی کیئر کی ہے، اس کو یہ لگا کہ یہ میں نے خود خریدا ہے، اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بڑی محنت کے بعد حاصل کی ہے. اور وہ دیکھتے ہیں آپ جن بچوں کو فوراً کہتے ہیں نہیں پلیٹ فارم لے دی ہے تو وہ ون ویلنگ ہی کرتے ہیں، اس پہ اس کی قدر نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں ہوتی ہے. تو لہذا یہ، اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نا خواہشات مارنے کا ایک پورا سیشن دیا ہے، سیشن کروایا اللہ نے، وہ ہے رمضان کا، روزے کا، کہ نفس جو چاہتا ہے وہ نہیں کروانا، اس کی خواہشات مارنی ہے. نفس چاہتا ہے کھانا اچھا کھایا جائے، نفس چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پیا جائے. تو یہ ایک ٹریننگ ہے. اسی طریقے سے بچوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج کل ہم بچوں پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتے، جبکہ ہمارے دور میں یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہے ہوتے. اس وقت ٹیوشن جو اس طرح کے سینٹر نہیں تھے، یا ٹیوشن کی وہ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جس طرح کی اب اکیڈمی بن چکی ہیں. تو وہ بچے گھر کے کام بھی کرتے تھے اسکول کے بعد، یا جو بھی تعلیم حاصل کرتے تھے تو وہ ساتھ کام کرتے تھے. اب کوئی ذمہ داری نہیں، بچے اسکول سے آتے ہیں، تھوڑی کھانا شانا کھاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے اکیڈمی جانا ہے، تو گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی کام نہ کہا جائے. تو کیا ذمہ داری کو تھوڑی بہت ڈالنی چاہیے یا صرف سہولیات ہی دینی چاہیے؟ صحیح صاحب، اصل میں نا سارا انوائرمنٹ ہی کوئی گزشتہ 15 سالوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ ہم جو بچے اب ٹین ایج میں ہیں اسے الفا جنریشن کا نام دیا گیا ہے. صحیح. یہ جنریشن ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھی ہے کہ جس میں ان کے اوپر بہت زیادہ اضافی تعلیمی بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور پھر تعلیمی معیار کو کم کرتے ہوئے کچھ ایسی ایکسٹرا چیزیں بچوں کے اوپر نافذ کر دی گئی ہیں جن کا کوئی خاطر خواہ فائدہ یا کوئی نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے پیسے پر پیسہ کمایا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ بچوں کی لائف دیکھیں گے تو وہ صبح یعنی 7 بجے سے لے کر تو کم از کم مغرب تک جو ہے وہ بچے اپنے نظام تعلیم سے ہی فارغ نہیں ہوتے. اسکول، ٹیوشن اور سارا کچھ. اس میں اگر کوئی مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے گھر میں قاری صاحب بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ٹائم سارا. تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس سرکل سے باہر نکل ہی نہیں پاتے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اوپر چونکہ بہت زیادہ برڈن ہے، لہذا اب ہم اس پہ مزید کوئی برڈن نہ ڈالیں بلکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں. اب وہ زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے چکر میں بچے جو ہیں وہ انتہائی سست اور انتہائی کمزور ہو چکے ہیں جسمانی اعتبار سے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ ایک پولیس کا جو امتحان ہوا اس میں جو دوڑ لگی ہے تو اس میں 80% بچے جو ہیں وہ بھاگ ہی نہیں سکے، اور جو بھاگے ہیں انہوں نے بھی بمشکل جو ہے وہ فنش لائن کراس کی اور ان کی سانس جو ہے وہ پھولی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سوشل میڈیا نے بچوں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ سہولیات فراہم کرنا ایک حد تک ہونا چاہیے، بچے کو ہارڈ ورکنگ کا عادی بنانا یہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے لگژری اسکول ہے نا اس میں، یا جو ہمارے ایک اچھی کلاس کے لوگ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا بیگ تک وہ خود نہیں اٹھاتا، گھر سے ملازم نے ڈگی میں رکھ دینا ہے، اسکول کے باہر ملازموں نے اٹھا کے اس کے کلاس میں جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، اور بچے کے اوپر بالکل فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں۔ اس پر ستم ظریفی یہ موبائل نے کر دی ہے کہ بچے کی اب کل کائنات جو ہے وہ سکرین کے اوپر ہے، نہ بچہ جو ہے وہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے انوالو ہے، نہ اس کی کوئی ایسی گراؤنڈ میں کوئی گیم ہے کہ جس کو وہ کھیلے اور اس کو جسمانی ورزش جو ہے وہ حاصل ہو۔ اس کا کام ہے صرف اسکول کی چار دیواری میں پڑھنا، ٹیوشن کی چار دیواری میں پڑھنا، اور اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل کا استعمال کرنا، اور اس پر وہ بات کہ جو برگر شوار میں کھانا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس بچے کے 15-16 سال اس طرح گزر جائیں، وہ بچے کے اندر غذائیت یا اس بچے کے اندر توانائی یا صحت جو ہے وہ کس طرح آئے گی؟ اوپر سے ماں صدقے جائے، وہ کچھ بچے کو ہونے ماں صدقے جائے، ماں صدقے جا جا کے بچے کا ویسے ہی بیڑا گرک کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال بچوں کو جسمانی کمزوریوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ آج کل ماؤں کی بات نہ کریں کیونکہ ایک بات مشہور ہے کہ سب کی ماں آ گئی ہے، تو کوئی آپ آج کل مشہور ہوئی، وہ بھی سرائکی میں مشہور ہے، اس لیے آپ ذرا ماؤں کے اوپر بات کریں، ہمارا اس طرف اشارہ نہیں ہے، وہ تو یقیناً سربراہ ہیں، لیکن ہم تو ایک عام جنرل بات کر رہے ہیں کہ یہ ماؤں نے بھی بہت پیار اور لاڈ میں بچوں کو خراب کیا۔ اچھا بچوں کو ذمہ دار نا اپنے اسکول کے حساب سے بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی مائیں جو ہیں وہ ذمہ داری ڈالیں کہ بیگ آپ نے خود تیار کرنا، بالکل آپ نے بکس، نوٹ بکس، اس کی ایوری تھنگ، ہر چیز آپ نے سیٹ کرنی، یونیفارم، اور اس کی ترتیب سکھائیں بچوں کو کہ آپ نے اسکول سے آنا ہے، یونیفارم کہاں پہ رکھنا ہے، بیگ کہاں پہ رکھنا ہے، شوز کہاں پہ رکھنے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ اسکول میں میرا ایکسپیرینس ہے، اسکول میں بچوں سے پوچھے یہ آپ کے پاس فلاں چیز مما نے نہیں رکھی ہوگی، یعنی کہ ہر چیز کا مما کو پتہ ہے، تو یہ مما کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کا بچے کو خود ذمہ دار بنا دیں، اور ایک تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے کیا نہیں ہے، تو اس سے اس کو خود کام کرنے کی اور زندگی مرتب کرنے کی ایک عادت پڑے گی۔ صحیح صاحب، یہ برِ صغیر کے اوپر اس پہ پوری ایک تحقیق ہوئی ہے کہ ماماز بوائے، یعنی لڑکے ایسے ہیں جو ماں کے ہی ہو کے رہ گئے، اور ایسے لڑکے ایک کامیاب شوہر نہیں بن پائے، ایسے لڑکے کامیاب بزنس مین نہیں بن پائے، کیونکہ ان کو ہر چیز میں یہی عادت تھی کہ ماں نے کرنا ہے، ماں نے کرنا ہے، ماں نے کرنا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو یہ ماماز بوائے کی قید سے بھی ہمیں بچوں کو نکالنا چاہیے۔ اب بعد میں وہ بیگم بوائز ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں بچوں باہر سے کر کے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط کیا ہے، والدین بھی دیکھتے ہیں اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا ہے، یا باہر اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، کوئی کام ایسا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کوئی غلط ہے، تو والدین بچوں کی محبت میں اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ غلط کر رہے ہو، اس کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساتھ دینا چاہیے ان کو؟ کیونکہ پہلی بات تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میرا بچہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی آ کر اس کا عزیز، کوئی چچا، کوئی مما، کوئی تایا، کوئی بھی آ کر بتاتا ہے، خالہ، کہ یہ آپ کے بچے نے غلط کیا، تو ماں ہو یا باپ ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سب سے پہلے تو غصہ کرے گا اور کہے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہمارے دوست ہیں، وہ ٹیچر ہیں، انہوں نے بڑی کمال کی ایک دن بات بتائی، کہتے ان کا بھتیجا اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہ اس کو میں نے ایک دن ایک جگہ پہ دیکھ لیا کسی کلب میں، تو اس سے نکل رہا ہے، میں نے بائک کھڑی کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے چچا کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس اس کو ایڈمیشن کروایا تھا، اس نے کہا جی اس کو جتنی آپ نے سزا دینی، جو کرنا یہ آپ کے حوالے ہے، آج کے بعد یہ ایسی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی وہ ٹیچر کے حوالے اس نے کر دیا۔ وہ کہتے تقریباً یہ 10 سال گزرے، اس کا چھوٹا بھائی تھا، یہ کہتے یہ ایک ڈرامہ ہوا میرے ساتھ،
اسی جگہ پہ اس کا وہ چھوٹا بھائی نکلا اور اسی سے یعنی کہ وہ سنوکر وغیرہ یہ چیزیں، میں نے اس کو پکڑ کے تو اسی طریقے سے اس سے پہلے سے زیادہ انداز میں اس کو سخت سست کہہ دیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. اور میں نے کہا میں تو چاچا کو بتاؤں گا. میں نے چاچا کو بتایا نہیں تو چاچا خود میرے پاس آ گئے. اب چاچا کیا کر رہے، آپ نے ہمارے بچے کو ایسا کیوں کہا ہے؟ ہمارا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. یعنی جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ 10-12 سال پہلے کی صورتحال، یعنی اتنا ذہن بدل چکا ہے. ہمارا بچہ تو ٹھیک ہے، ایسی آپ نے الزام لگایا اس پر. کہتے میں اس سے چلا گیا، میں کہتے واش روم میں گیا، میں جی بھر کے رویا کہ یہ کیا ہو گیا کہ میں نے بڑے مان کے ساتھ اس کو ایسا کیا ہے. تو بہرحال یہ بات سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ پہلے تو ہم اس کو اس بات پر غصہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ حقیقت پسند والدین کو ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح صاحب، اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ماں باپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. اس کی ایک بات تو میں پڑھائی کے ساتھ موازنے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بسا اوقات ماں باپ اپنے بیٹے کو نالائق، سست یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کچھ ایسی صلاحیتیں، خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں بعض بچوں میں کہ وہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے وہ کلاس کے اندر ٹاپر بھی ہوتے ہیں، کھیلوں کے اندر اول بھی ہوتے ہیں، وہ ہر میدان کے اندر وہ ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ اپنے بچوں کو اسی روش پہ چلانے کے لیے اس کے اوپر بھرپور بوجھ ڈال دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ بچے اس ٹارگٹ کو پہنچ نہیں پاتے اور یہ اپنے بچوں کو پھر بھی سست اور نالائق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بالکل یہ ایسی صلاحیت ہے جو خدا داد ہے، اس میں کسی بچے کا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. دوسری بات، غلطیوں کے اوپر نہ ٹوکنا، نہ روکنا اور اپنے بچے کو ہر حالت میں درست ہی تسلیم کرنا، یہ بھی ایک ماں اگرچہ بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے لیکن ہماری محبتیں جو ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے ہیں. ہم نے ان کو کبھی دین کے اعتبار سے دیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ کسی جگہ پہ غلط ہے، آپ اس کی غلطی اس کو بتائیں گے اور اس کو سوری کرنا سکھائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ کل بڑے ہو کے بالغ ہونے کے بعد اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے اور میں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگوں. لیکن جب آپ نے بچوں کو شروع سے ہی سوری کی عادت نہیں ڈالی اور بچے کی ہر بات کے اوپر آپ نے ایکشن لیا، اور اگرچہ آپ کے بچے نے ظلم کیا تھا لیکن آپ نے بدلے میں پھر اسی مظلوم کے اوپر پھر دوبارہ آپ نے ظلم کر دیا، آپ نے اس کی جا کے شکایت کر دی اسکول میں، حالانکہ ظلم کرنے والا بچہ آپ کا تھا، شرارت کرنے والا بچہ آپ کا تھا، تنگ کرنے والا بچہ آپ کا تھا. اس کے باوجود آپ خاندان کے اندر ایسے بے شمار معاملات، جیسے آپ نے سوال کے اندر بھی اشارہ کیا، ایسے معاملات خاندان کے اندر بھی بے شمار ہوتے ہیں. تو لہذا بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے، بلکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح ڈال دینی چاہیے کہ بیٹا کوئی بھی معاملہ ہو کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اگرچہ وہ سٹارٹ کرے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، وہ آپ کو مارے آپ نے بدلے میں اس کو مارنا نہیں ہے، وہ جو بھی کہہ دے آپ نے بدلے میں اس کو کچھ نہیں کہنا، آپ آگے بس ہم کو بتا دیں. اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بلال صاحب بھی شاید یہ بات جانتے ہیں، ہم نے ان سے بھی سنی ہے کہ ایسے بھی ماں باپ ہیں، انہوں نے کہا بیٹا کسی کے ساتھ لڑائی ہو وہ اٹ مار کے سر پاڑ کے دکھارا جی آگے سنبھال لیں گے. اور ہم نے ایسے باتیں بھی سنی ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کہا تھا بیٹا اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارے، تمہارے ساتھ تجھے کوئی گالی نکالے، تھپڑ کھا کے گالی کھا کے دکھارا جی بس، اور جواب کوئی نہیں دینا. یعنی کہ ایسی عادتیں اگر آپ بچپن میں ڈالیں گے تو بچہ اپنے آپ کو لڑائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا. جب اس کو پتا ہو میرے ماں باپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے، میرے خاندان والے مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو بچہ لڑائی نہیں کرے گا. یہی بات اگر آپ صحبت کی طرف لے جائیں، اگر آپ کی صحبت ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو اپنے پاس پسٹل رکھتے ہیں، جو اپنے ان کا ہلکا احباب لڑائیاں کرنے والا ہے، اگر آپ کا بیٹا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ماں باپ کو یہ نظر رکھنی چاہیے. اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو بدلے میں وہ کیا کرے گا، ہر ایک کے ساتھ لڑائی کرے گا. قصور اگر یہ اس کا ہو لیکن پھر یہ لڑائی کرے گا، لڑائی کرنے کے بعد موبائل پکڑے گا اور موبائل پہ
کال کر کے یار آجو لڑائی ہوئی ہے، اب فوری طور پہ اس کے دوست پہنچیں گے اور وہ آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ لڑائی شروع کس نے کی ہے، بلکہ یہ ہے جی انہوں نے ہمیں مارا جی، چلو جی، وہ سارے مل کے مارنا شروع کر دیں گے۔ اسی ضمن میں ہمارے پنجاب کلچر کے اندر بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات قتل تک پہنچے ہیں، اور یہ نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے بچپن میں بچے کو نہیں سمجھایا، تو لہذا بچہ سست ہے، بچہ غلطی کرتا ہے تو بچے کو غلطی پہ ڈانٹے، بچے کو سوری کرنا سکھائیں، ان بچوں کے سامنے بچوں سے کہ بھی آپ سوری کریں۔ جب بچہ یہ کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی انسان کو دنیا میں اور آخرت میں بلند کرتی ہے۔ شیخ صاحب آپ کی اس بات سے میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب صحیح صاحب یہ بھی ایک عجیب سا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن بچے کو سمجھانا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ اگر بچہ غلطی کرتا تھا تو بہن بھائی یعنی باپ کے جو پھپھو چچا وہ مل کر بچے کو سمجھاتے بھی تھے، یا اگر سختی کرنی تو اس کو ڈانٹتے تھے، اس پہ سختی کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے بعض والدین کی جانب سے کہ بچے نے غلطی کی، اگر کسی بہن بھائی نے شکایت لگائی کہ آپ کا بچہ اس طرح ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اپنے بچے کو سمجھائیں، بلکہ الٹا اس سے ہی ناراض ہو جائیں کہ یعنی بہن بھائیوں سے ناراضگی مول لے لینی ہے، لیکن بچے کو جو ہے وہ شیلٹر دینا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے وہ تعلق داریوں میں محبتیں نہیں رہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی ایک دفعہ آپ کے بچے کی غلطی پکڑتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتے، وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے، پھر ہوتا ہے خراب ہونے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی بدنامی جو ہے وہ مول لیں۔ وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیخ صاحب والی بات، جب بچہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس وقت میرے بہن بھائی مجھے سمجھاتے تھے، وہ دور ہو چکے، لیکن اس وقت وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بات وہی ہے، صحیح صاحب سمجھانے والی بات جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیں۔ ہم نے چونکہ فطرت سے بغاوت کر لی، ہم نے اپنا نظام سارا ہی نا وہ دھرم برم کر لیا۔ اگر ہم فطرت کے اوپر رہتے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں موجود تھیں۔ بالکل۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز سکھائیں، اور 10 برس کی عمر میں ان کو کھینچ کر اس کو زبردستی کان کھینچ کر سختی سے نماز پڑھائیں۔ اب دیکھیں 3 برس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلانے کے بتائیں۔ یہ وہ ایج ہے جب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جی بچوں کے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے۔ بچوں کو ہم 3 یا 4 ایئر کی ایج میں ہم اسکول میں بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ بچے انگلش سیکھنا شروع کر لیتے ہیں، لیکن 7 برس کی عمر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی ہے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بچے 15 برس کے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی آپ اس کو کچھ باتیں سکھائیں، اس وقت پتہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کو نماز کے لیے بھی ابھی یاد نہیں ہوتی، تو لہذا بچوں کو سمجھانے کا ایک پورشن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور اس کی تعلیم کہاں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے سامنے برتن موجود تھا، تو ایک بچہ تھا، اب وہ کبھی دائیں سے لقمہ لے رہا تھا، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی ادھر سے لے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا، ابھی وہ بچہ چھوٹا سا ہے، کہ کل مما یلیک، آپ کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، جب کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اب یہ بچہ ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سواری پر موجود بچے کو سکھلایا، کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے، یعنی کہ یہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھلانا شروع کیا، اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے، وہ عمر جس کے بارے میں عمومی طور پہ آج کل ہمارا یہ تاثر بن چکا ہے کہ اس عمر میں بچوں کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں، لہذا نہ ہی بتائیں، لیکن بچوں کو آپ بتلانا شروع کریں۔ جب اس ماحول میں آپ بچوں کو پروان چڑھائیں گے تو بچے پھر آپ کی بات کو سمجھیں گے، لیکن سمجھانے والی عمر جو ہے ہم یوں ہی ضائع جو 7 سال والی آپ نے بات کی نا، ہمارے والدین ظاہر بات اس وقت ہم پر سختی کرتے تھے، یعنی کہ نماز سے پہلے اٹھانا تو بڑی دور کی بات، ہم اذان فجر وضو کے بعد سنتے تھے، یعنی اتنی سختی کرتے تھے ہمارے والدین۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ آج دین سے تعلق ہے الحمدللہ۔ آج کے والدین بچوں کو اس لیے نہیں ہوتے ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، بالکل، تو اس کا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی مستقبل میں وہ نمازی کیسے رہیں گے، اللہ قلیل جس کو خود سمجھ آ جائے۔ مستقبل میں تو جانے کی بات ہی نہیں ہے، صحیح صاحب موجودہ دور میں، آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں۔ اب بچہ جیسے بلال صاحب نے اس کا سارا ڈنور بتا دیا بچے کا کہ صبح 7 بجے سے لے کے مغرب تک، انہوں نے 7 سے مغرب بتایا، میں اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسٹینڈ کرتا ہوں، یہ 7 سے لے کے رات 12 بجے تک ہے، یعنی کہ مغرب کا غلبہ جو ہے، مغرب کے بعد جو ہے نا
یہ بچوں کا پھر موبائل ٹائم شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد بچوں کا ٹی وی ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ مغرب کے بعد 10 بجے تک یہ بچے ٹی وی ڈرامہ وغیرہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، 10 بجے کے بعد وہ سونے کے لیے اب وہ تیاری پکڑتے ہیں تو 12 بج جاتے ہیں۔ 10 بجے کے بعد سوتے نہیں، 10 نہیں وہ تیاری پکڑتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، پیزا آرڈر کرنا ہے، تیاری پکڑتے ہیں، اور یہ 12 بجے کے بعد جب بچے سوئیں گے، اب مجھے بتائیں 12 بجے بچہ سوئے اور ماں باپ کو پتا ہے 7 بجے کے بعد 7 بجے اٹھ کے اس نے دوبارہ پھر سونا نہیں ہے، اب ماں یا باپ اپنے بچے کو نماز کے لیے کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بالکل۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ اولاد جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو کیا یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کو آپ اس حالت میں پروان چڑھائیں کہ بچوں کے اندر یہ عادت پختہ کر دیں کہ بھئی دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے، تعلیم بعد میں ہے، پہلے دین کی تعلیم ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگ، اللہ نے فرمایا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہاری اولادیں، تمہارا مال، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ لیکن آج ہم غافل ہو چکے ہیں، ہمارے مال نے ہم کو غافل کر دیا۔ اب مردوں کی زندگی کیا ہے؟ صبح 9، 9:30، 10 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک کاروبار ہی کاروبار ہے۔ اس دوران کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں؟ بقیہ سارے کے سارے اپنے کاروبار میں، یہ مال نے ان کو غافل کر دیا۔ گھر میں آتے ہیں تو اولاد کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ اولاد نے غافل کر دیا۔ فجر کی نماز میں خود بھی اٹھتے نہیں ہیں، یا پھر ماں باپ حوصلہ کر لیتے ہیں، ماں یا باپ اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، ماں اٹھ کے گھر میں نماز ادا کر لیتی، اولاد کو اٹھانے کا حوصلہ نہیں کرتے۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب باپ خود مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، بلکہ بسا اوقات باپ اشراق بھی پڑھتا ہے، اس کا بالغ بچہ گھر میں سویا ہوا ہے، اس کو وہ اٹھاتا نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے۔ اب یہ ساری زندگی بچہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کا وبال کس کے اوپر جائے گا؟ والدین کے اوپر جائے گا۔ والدین بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، بچوں کو قرآن سکھلائیں، اور پھر اپنی جہاں تک یہ دیکھیں صحیح سا یہ وقت ہے، آپ بچوں کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، بچوں کو سختی بھی کر سکتے ہیں۔ جب بچہ 15، 16، 17 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے، یا وہ 20، 22 سال تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ بچوں کے اوپر سختی کریں، وہ بچے آپ کی بات کو کب مانیں گے؟ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لہذا یہ وقت جو شریعت نے ہم کو دیا ہے نا، اس وقت میں ہم بچوں پہ سختی بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو پیار اور محبت سے قائل بھی کر سکتے ہیں، اور بچے مان جاتے ہیں۔ آپ کا کام یہاں تک ہے، آگے وہ جب وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو آپ ان کو پیار محبت سے کہہ سکتے ہیں، سختی نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ کے اوپر وبال نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو ماں باپ کو وہاں پہ بھی حق ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ وقت ہے جس وقت میں اکثر طور پہ ماں باپ اپنے بچوں کو قائل نہیں جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا، اس آیت کی اگر والدین کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دن ایسا گزاریں جس میں اپنے بچوں کو تلقین نہ کریں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے گھر میں کچن میں یہ آواز آئے، جی کسی نے گھر کے کسی فرد نے کہہ دی یہ فلاں بچہ جو ہے نا اس کی انگلی جل گئی ہے، چولہے پہ اس کا جل گیا ہے، پورا گھر بھاگ کے آئے گا کہ نہیں ادھر، تھوڑی سی انگلی جل جائے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قو انفسکم اہلیکم نارا کون سی آگ ہے، یہ کتنی بڑی آگ ہے، کتنے گنا زیادہ گرم آگ، لاس اینجلس کی آگ کو آپ دیکھیں کہ کتنی یہ خطرناک آگ ہے۔ یہ بچہ کی اس انگلی جلنے کو برداشت پورا گھر نہیں کر سکتا، بھاگ آتا ہے، تو یہ نہیں پتا کہ ہم ان کو سوئے رہنے دیں گے، کتنی بڑی آگ ان کو جلا کر ختم کر دے گی، اور پھر وہ ایسی آگ ہے کہ اس میں بندہ ختم تو ویسے ہونا ہی نہیں، وہ آگ ہے وہ جلتے ہی رہنا اس میں۔ تو لہذا اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آگ جلانے والی لا یموت فیہا ولا یحیا، زندگی سے بدتر، موت سے بدتر، اور موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ یہ نیند کی کمی جو ہے بٹ صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ بچے سست ہو رہے ہیں، ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، ویسے قوت نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑی وجہ جو ہے وہ نیند کی کمی بھی ہے، جس کی طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ سونے کا وقت جو ہے وہ 2 بجے کا، وہی مشہور بات ہے کہ پہلے مائیں کہتی تھی اٹھ جاؤ نیند پوری، اب مائیں کہتی سو جاؤ رات گزر گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کہہ رہے ہیں؟
صحیح صاحب، آپ نے نا عام طور پہ معاشرے میں یہ بات سنی ہوگی کہ جو محنت کش انسان ہوتا ہے، جو مزدور آدمی ہوتا ہے، اس کو نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا دن جسمانی ورزش کی وجہ سے اس کا جسم تھکتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ کھیل کود میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا تھا، اور جسم جب تھکتا تھا تو یہ اس طرح کے گیجٹس تو ہوتے نہیں تھے، تو رات کو ایک تو جلدی سوتے تھے بچے، دوسرا جو ان کی نیند ہوتی تھی نا وہ بہت پراپر نیند ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے بچوں کے اندر قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی تھی، ان کی جسمانی نشو و نما بھی فطرت کے مطابق ہوتی تھی۔ لیکن اب موجودہ دور میں اس پر پوری رپورٹ آئی ہے کہ کم عمر لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے یہ زیادہ کیوں ہو رہی ہے، اور ڈاکٹرز حضرات بتاتے ہیں کہ جو کم عمر کا ہارٹ اٹیک ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے زیادہ، جو تھوڑا ایجڈ بندے کو ہارٹ اٹیک ہو وہ پھر بھی اس میں بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ڈاکٹرز نے تحقیق کے بعد نکالی ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کا نیند پورا نہ کرنا۔ ایک تو نیند کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے، اور دوسرا جو نیند آتی ہے نا وہ بھی صحیح صاحب پوری گہری نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ گیجٹس ہیں کہ ساری رات دیر تک موبائل استعمال کرنا، اس موبائل کی وجہ سے دماغ تو تھکتا ہے لیکن جسم نہیں تھکتا، اور جسم کیونکہ اس طرح سے تھکا نہیں ہوتا، دماغ جو ہے وہ تھکا ہوتا ہے، اور پھر دماغ کے اندر ایک الارم سا فٹ ہوتا ہے موبائل کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے، یعنی موبائل بچے نے سرانے رکھا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی اپڈیٹ اس کے دماغ میں ہے کہ اب اپڈیٹ آنی ہے، میں نے اگلی سٹیج کرنی ہے، فلاں گیم آنی ہے، کسی کا میسیج آنا ہے، تو وہ موبائل کے ساتھ دماغ جو ہے نا وہ رات سوتے بھی کنیکٹ رہتا ہے، جس کی وجہ سے گہری نیند نہیں آتی۔ اب جب نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک جیسی ڈیزیزیں جو آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کے مسائل جتنے بھی بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ ٹھیک ہیں اینکیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ موبائل فون کا جو ہے وہ بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پلس بچے جو ہیں نا وہ موبائل فون کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے صحیح صاحب تو زیادہ تر جو کنٹینٹ ہمارے پاکستان میں بچے دیکھتے ہیں نا وہ انڈیا کا کنٹینٹ ہے۔ آپ جتنے کارٹون دیکھیں گے انڈیا کے کارٹون ہیں، جتنی بھی آپ موٹیویشنل سپیکر زیادہ تر دیکھیں گے، پاکستان میں زیادہ تر ایک ماشاءاللہ قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں جو مقبول ہیں، اس کے علاوہ میرا تو نہیں خیال کہ بہت زیادہ مقبول موٹیویشنل سپیکر ہو، لیکن انڈیا میں اتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں کہ ملینز میں ان کے سبسکرائبر، یعنی پاکستان میں انڈیا کا کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اب جب ہمارے بچے انڈیا کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اسلام کی کوئی بات نہیں کرنی، انہوں نے تو یہی بتانا ہے کہ سکسیس کیا ہے، پیسے کمانا، سکسیس کیا ہے، شہرت کمانا، کامیابی کیا ہے، لگژری گاڑی لینا، وہ دیکھو اس نے فلاں گاڑی لی، وہ دیکھو اس نے فلاں گاڑی لی، وہ دیکھو اس کا بنگلہ، وہ دیکھو اس کا ڈریس، ان کے اچھا پھر ان کے ہاں ڈانس کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے ڈانس۔ اچھا ہمارے ہاں تو ڈانس ایک انتہائی معیوب ترین اور ولگر قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ جب ڈانس کو نارمل لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ہماری شادیوں میں ہمارے بچے جو ہے وہ ڈانس کرنے کے شوقین بنتے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انڈیا کا کنٹینٹ دیکھا ہے۔ اسی طرح وہاں پر میاں بیوی کے آپس میں اس طرح کے ریلیشن کے اندر بے تکلفی شو کرنا، یہ سارا کچھ، یہ اصل میں یہ سارا کچھ جب بچے وہاں سے اڈاپٹ کر رہے ہیں نا تو ماحول جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی بچے کا ذہن جو ہے وہ ادھر سے انجیکٹ ہو رہا ہے، ادھر سے ہدایات لے رہا ہے، اور یہاں پہ اس کو جو انوائرمنٹ ہے اس میں ابھی اس کو ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بچہ اس وجہ سے بھی ایک ذہنی خلش کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ اسے میسر نہیں آ رہی، وہ بڑا ڈبل مائنڈ اور بڑا ہی خود سے مینٹلی جنگ کرنے کا ایک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی بچوں کے اندر نفسیاتی امراض جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بچے چھوٹی عمر میں ہی پڑھنے کو ترجیح نہیں دے رہے، بلکہ ان کے نزدیک کامیابی صرف پیسہ کمانا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا کوئی ویلاگ ہٹ ہو جائے، ہماری کوئی ویڈیو ہٹ ہو جائے، ہماری بیڈ روم کی کوئی پکچر ہٹ ہو جائے، ہمارا کوئی ڈانس ہٹ ہو جائے، اور ہمیں جلدی سے جلدی یوٹیوب، ٹک ٹاک اور وہاں سے پیسے آنا شروع ہو جائیں، تو یہ ہم بہت خطرناک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی شہرت جن کو ملی ہے اس میں کوئی پڑھا لکھا تو ہے بالکل، ہاں جی بالکل صحیح بات، وہ کسی کا ڈانس ہٹ ہو گیا، کسی کا کوئی ڈائلاگ ہٹ ہو گیا،
بس پٹھے پٹھے کام, ہاں الٹے کام وہ مشہور ہوتے بلکہ صحیح انہوں نے دیا کیا ہے قوم کو یار. آپ دیکھیں نا یہ جتنے ہمارے ولاگرز ہیں انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے؟ اپنی بیویوں کے ڈانس, اپنی بیڈ روم کی تصویریں, اپنی گاڑیوں کی تصویریں, اپنی دبئی کے ٹور, میں نے آج پرس لے دیا, میں نے آج فلاں کر دیا, میں نے آج یہ کر دیا, میں نے یہ ہانڈی پکائی, میں نے یہ روٹی پکائی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیگم کے اوپر جو ہے وہ ولگر قسم کی ویڈیوز بنا کے عوام کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ تو سارا ہمارا کلچر ہی تباہ کر دیا. تربیت کی کوئی بھی چیز جو ہے ایک تو وہ وائرل ہوتی نہیں ہے. ہاں مثبت چیز آپ کی بات ہی جو ہو رہی ہے کتنے لوگ دیکھیں, یعنی کہ مثبت تربیت کی چیز کوئی دیکھتا نہیں ہے. انٹرٹین کریں جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں, اور پوری قوم اس پر لگی ہے. آپ وہاں کرے بھی تو تب بھی آپ کا پوری قوم اس پہ لگ جاتی ہے, وہ لاکھوں پہ چلا جاتا ہے. آپ وہاں کی طرف. میں اس میں بلال صاحب کی بات میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ نیند کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, ہمیں اس سلسلے میں گھروں کا ماحول درست کرنا چاہیے. اب دیکھیے یہ پیسے کی بات جو بچے سوشل میڈیا دیکھ کے کرتے ہیں, سوشل میڈیا بھی اور ہمارے گھر کا ماحول بھی ہے. آج کے دور کے اندر جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جب یہ باتیں ہمارے خاندان میں ہوتی ہیں تو ہمارے بچے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کام کرنے ہیں, ہم نے کس انداز میں پیسہ اپنے کمانا ہے اور کس انداز میں اس کو بڑھانا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھروں کا ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ جو ایسی چیزوں سے پاک ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ایسا ماحول دے دیں گے تو بچے اپنے, جب ہم عمر لڑکوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ باتیں سیکھ لیتے ہیں. لیکن میں چلے نیند کے حوالے سے تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ نیند, آپ نے یہ بلال صاحب نے اشارہ کیا کہ نیند کا دورانیہ کم ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں نیند کا دورانیہ کم نہیں ہوا. نیند کا دورانیہ بچوں کا پورا جتنا بچوں کا ہونا چاہیے. اصل میں نیند کا وقت جو ہے وہ ہم نے غلط کر دیا ہے. نیند کا جو وقت ہے نا وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے. ہم نے وہ وقت رکھ لیا ہے کھانے پینے کے لیے, وہ وقت رکھ لیا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, وہ وقت رکھ لیا بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے. اصل میں یہ وقت ہے نیند کا. ہمارے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ, تو ایک مرتبہ وہ کلاس میں یہ بات بتا رہے تھے کہ ہمارے دور میں کہتے جب ہم پڑھتے تھے ایسے ہوتا تھا کہ ہم پڑھائی کرتے صبح سے لے کے رات تک پڑھائی, یہاں تک کہ جب عشاء کی اذان شروع ہوتی کہتے میں لیٹ جایا کرتا تھا اور عشاء کی اذان ختم ہوتی اور میں اٹھ جایا کرتا تھا. یہ 2-2.5-3 منٹ کا وقت کہتے میں ایسے چست چالاک ہو جاتا تھا. یہ برکت اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے وقت میں بھی. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا 12 بجے تک, اگر اب 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بنتے ہیں, یہ 12 بجے کے بعد 6 اور 8 گھنٹے سونے سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر 12 بجے سے پہلے آپ 1 گھنٹہ سوتے ہیں تو 12 بجے کے بعد 2 گھنٹے سوئیں, تب بھی آپ کی طبیعت اتنی فریش نہیں ہوگی جو عشاء یہ 12 بجے سے پہلے آپ سو چکے ہیں. اب ہمارے گھروں میں ماحول ہے ہی نہیں کہ 12 بجے سے پہلے سوئیں. اس بات کی تصدیق جو ہے نا اب سائنس بھی کر رہی ہے. تقریباً آدھی رات سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے اندر ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو روشنی نہ ہو, آپ گہری نیند میں ہوں, وہ کیمیکل آپ کی باڈی میں پیدا ہوتے ہیں جو قوت مدافعت کو بہت مضبوط کرتے ہیں. اور اس کی تائید آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف اللیل کے بعد تہجد پڑھنا شروع کرتے تھے. یعنی کہ یہ جو رات کی نماز اس کو نصف اللیل کے بعد کی کہا گیا ہے. اور ویسے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, عشاء کے بعد سوئیں, آپ کو آدھی رات پورے 12 بجے 1 بجے جاگ آئے گی تو آپ کی باڈی کہے گی کہ آپ نیند پوری ہو چکی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ میں فریش. آپ حضرات صحابہ کرام کی زندگی آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ دن بھر محنت مشقت کر کے رات کو نصف رات کو وہ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے روتے نظر آئیں گے. یعنی کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی. اب بچوں کی محنت نہیں ہوتی. بچے تو آپ جانتے ہیں اسکول سسٹم ہے, ہفتے کے اندر 2 چھٹیاں ہیں اور جمعے کا دن ہاف ڈے ہے. بقیہ 4 دنوں میں کبھی وہ مدر میٹنگ رکھ دیتے ہیں, تو کبھی وہ کوئی معاملہ, کبھی کوئی معاملہ, کبھی کسی کی برتھ ڈے, کبھی کچھ بھی. تو اسکول تو ایسی چیزوں کے لیے رہ گئے ہیں. شیخ صاحب بلکہ بعد میں آپ کے صحابہ کرام کی مثال تو ہمارے لیے بہرحال ایک مشعل راہ رکھتی ہے.
افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس مغرب کی بھی اس بارے میں پیروی نہیں کر سکے جس سے ہم نے ہر چیز کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس یعنی پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ مغرب کے بعد کلوز ہو رہے ہیں، اور صبح ان کے خیر فجر کا کنسیپٹ تو نہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں۔ فجر کے کنسیپٹ کی بات کرتے ہیں، میرا ایک دوست ہے، اس کا بھائی آسٹریلیا میں رہتا ہے، اس نے مجھے 1-2 بار تصویریں شیئر کی ہیں کہ آپ یقین کریں، کہتے ہیں جی اب وہاں پہ فجر کی اذان کا وقت ہے، اور اس نے روڈ کی تصویریں، وہ آدھے منٹ کی ویڈیو مجھے بھیجی، بلال صاحب گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ لوگ اپنے کام کاج کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن فطرت کا اصول تو نہیں بدلا، فطرت کا اصول تو وہی ہے نا۔ بالکل ہمارے ہاں دکانوں کا سسٹم جو ہے وہ 10 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، بلکہ 12 بجے 1 بجے، ہاں جی، سوتر منڈی کا کام جو ہے وہ عصر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم ایسے تاجروں کو جانتے ہیں، سوتر منڈی کے تاجروں کو، جو اٹھتے ہی دوپہر کو 2-3 بجے، اب ساری رات وہ جاگیں گے، فجر کے وقت سو جائیں گے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد وہ سوتے ہیں، اور آپ یقین کریں طبیعت کبھی بھی ان کی فریش ہم نے نہیں دیکھی۔ اوور آل فیصل آباد میں جتنی مارکیٹیں نا شیخ صاحب، آپ کو 1 بجے کے بعد ہی اوپن نظر آئیں گے اوور آل، اور رات کو 12-1 بجے تک آپ کو جتنی مین مارکیٹ دن بہ دن جو ہے وہ تیزی، ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، فطرت کے خلاف چلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے دکانیں ہوتی تھیں، وہ 9 بجے اگر دکان نہ کھولیں تو باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑتی تھی، بالکل۔ اب وہی دکان جو ہے 11:15 بجے تک پہنچ چکی ہے، 11 بجے تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ 2 گھنٹے ہم اتنے سالوں میں لیٹ ہو چکے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اتنے سالوں کے بعد یہ دوبارہ ہم یہ 12-1 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ بلکہ آپ نے وہ کرونا کے دنوں میں شیخ صاحب آپ نے شہر کا تو دیکھا ہوگا ماحول، کہ مجھے ہم نے کیا بھی ہے، ہاں، یعنی کچھ دوست بتاتے تھے کہ کرونا کے دنوں میں فجر سے پہلے وہ کاروبار کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 3-4 گھنٹوں میں اتنا کاروبار کر لیتے تھے کہ جتنا عام دنوں میں ہم پورا دن میں نہیں کرتے۔ بالکل، اللہ کرے ہماری قوم کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانان کی بڑی قیمتی باتیں اور بڑی اہم باتیں اور انتہائی اہم باتیں سنی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ملک میں بہت سارے محکمہ جات ہیں، محکمہ تعلیم ہے، اور اسی طرح محکمہ صحت ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار سیکیورٹی کے محکمہ جات ہیں، اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی ایک محکمہ ہے، وہ محکمہ اولاد ہے۔ یہ مکمل ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے اس پوری ویڈیو کو ضرور سنیں۔ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی ضرور اس کے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ضرور بدلاؤ آئے گا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔